السلام علیکم رحمۃ اللہ بھائی نے سوال بھی پوچھا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے گناہ کے حوالے سے۔ دیکھیں، بنیادی طور پر اصل یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں طہارت بھی زیادہ ہے، چھینٹے پڑنے کا خدشہ نہیں ہے، اور عام ادب آداب میں بھی یہی آتا ہے۔ تو کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا چاہیے، بیٹھ کے پیشاب کرنا چاہیے۔ یہی عمومی صورت ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متواتر طریقہ ہے۔ ضرورت پیش آ جائے، حاجت پیش آ جائے، تو لہذا ضرورت اور حاجت کے تحت اگر انسان کے فرض کریں کسی کے گھٹنے میں تکلیف ہے، کسی کی کمر میں تکلیف ہے، کسی کو کوئی پھوڑا پھنسی نکلا ہے، یا کسی جگہ پر بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، یا وہاں پر بیٹھنے سے وہ جگہ پاک نہیں ہے، تو بیٹھنے سے اور زیادہ کپڑوں کے یا جسم کے نجس ہونے کا یا نجاست کے ساتھ متلوث ہونے کا خطرہ ہے، تو وہاں پر پھر کھڑے ہو کر مرد کو پیشاب کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ جو مرزا صاحب بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دیکھیں سنت جو ہے وہ ایک متواتر طریقے کو کہتے ہیں۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیان جواز کے لیے کوئی عمل کیا ہے تو اس کو بیان جواز تک رکھنا چاہیے، یعنی ہم اس سے یہ معلوم کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے اور بیان جواز کے لیے ہے۔ اس کے لیے میں مرزا صاحب کو بھی پھکی دیتے ہوئے اور مسئلہ بھی سمجھاتے ہوئے یہ بات کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی طریقہ سنت مبارک کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت مقرر پر فرض ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ سفر میں ہو، اب اس میں وقت مقرر والی شرط جو ہے وہ اس بندے سے اٹھا لی ہے، کیوں؟ اس کو ایک عذر لاحق ہے، لہٰذا وہ جمع تقدیم کر لیتا ہے، ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیتا ہے، جمع تاخیر کر لیتا ہے، ظہر مؤخر کرتا ہے، عصر کے ساتھ پڑھ لیتا ہے، جمع تقدیم کرتا ہے، مغرب کی نماز کے ساتھ ہی عشاء پہلے ہی پڑھ لیتا ہے، یا پھر جمع تاخیر کرتا ہے، مغرب نہیں پڑھتا ہے، عشاء کے وقت میں جا کے پہلے مغرب پڑھتا ہے پھر عشاء پڑھتا ہے، تو یہ طریقہ اس کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن کیا عمومی حالات میں جب وہ سفر پہ نہیں ہے، جب اس کو ایسی حاجت لاحق نہیں ہے، تو کیا وہ جہاں چاہے وہ بس ظہر اور قصر کٹھی کر کے پڑھتا رہے بغیر کسی عذر کے؟ اذان ہو رہی ہے مسجد کے اندر ہر نماز کے عمومی وقت پر، لیکن وہ اس کو بلا وجہ مؤخر کر رہا ہے، تو کیسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، عمومی حالات میں، عمومی قاعدے میں ہر نماز 5 نمازیں ان کے اپنے اپنے اول وقت میں پڑھی جائیں گی۔ لیکن جب کوئی حاجت ہو جیسے سفر ہے تو پھر یہ عمومی قاعدہ اٹھ جائے گا، پھر گنجائش مل جائے گی۔ اسی طرح بارش کے موقع پر، اسی طرح جو ہے وہ خوف کے موقع پر، اسی طرح کوئی بھی ایسی حاجت پیش آ جائے تو نماز جو کہ وقت مقرر پر تھی وہ 5 نمازوں کے اوقات کی بجائے آپ 3 اوقات میں پڑھ سکتے ہیں، یعنی 2 نمازیں جمع کر کے اور پھر فجر کو اکیلا کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ بھائی اس سے پھر کھلی چھوٹ دے دو، بلکہ کہا جائے گا کہ جب یہ حاجت، یہ ضرورت پیش آئے تو آپ نماز کو جمع کر سکتے ہیں، نماز کو آگے پیچھے بھی کر سکتے ہیں، مؤخر بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر حاجت ضرورت نہیں ہے تو عمومی وقت کے مطابق ہی نماز پڑھی جائے گی، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اول آخر اوقات بتا دیے ہیں جبریل کے زبانی سے، جبریل کی اطلاع کے ساتھ۔ ویسے تو مرزا صاحب جو ہے وہ شیعوں کی تائید کرتے ہوئے، جیسا کہ ان کی عادت ہے رافضیوں کی تائید کرنی ہے اور اہل سنت کی مخالفت کرنی ہے، وہ تو کہتے ہیں نا کہ ظہرین اور مغربین ٹھیک ہے، وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ میں زندگی میں ایک دفعہ بیان جواز کے لیے ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کیا، تو مرزا صاحب تو کہتے ہیں ساری زندگی ظہر اور عصر اکٹھی پڑھتے رہو۔ وہ تو مرزا صاحب کی تو بات آپ چھوڑ دیں، تو اس لیے انہوں نے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو قابل عمل بھی مانتے ہیں، نہ ہم اس کو منسوخ مانتے ہیں، لیکن بیان جواز کے لیے ہے جب کوئی ضرورت حاجت پیش آ جائے۔ عمومی طور پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث
صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے تو فلا تصدقوا، اس کی تصدیق مت کرو۔ اس سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول کا مطلب اور ان کی فرمان کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کرتے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، آپ کی سنت نہیں ہے، لیکن ضرورت ایک دفعہ پیش آئی، اتا سبادۃ قوم فبال قائما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی گندگی یا روڑی پر آئے، وہاں بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیشاب کر لیا، تو ٹھیک ہے، اس سے جواز مل گیا، تو اس کو جواز کی حد تک رکھنا چاہیے، اس کو عمومی سنت نہیں بنانا چاہیے۔ عمومی سنت، عمومی طریقہ جو اولا ہے، بہتر ہے، افضل ہے، وہ یہی ہے کہ بیٹھ کے نماز پڑھا جائے، بیٹھ کے پیشاب کیا جائے، استغفر اللہ، بیٹھ کے پیشاب کیا جائے، لیکن ضرورت اور حاجت پیش آ جائے تو ٹھیک ہے، کھڑے ہو کے مرد پیشاب کر سکتا ہے، وہ صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔